کے وفادار ہے علماء دیوبند، ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو قال يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت يا رسول الله أنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا: اتق المحارم تكن عابد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمائے: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھیں اور اس پر عمل کرے. اور ایک روایت کے اندر ہے یعلم من یعمل بہن، یا ایسے لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرے. تم میں سے کوئی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: انا یا رسول اللہ، کہ ہاں میں تیار ہوں کہ میں یہ باتیں آپ سے سیکھوں گا بھی، عمل بھی کروں گا، اور ان لوگوں کو بھی بتاؤں گا جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرمائے: فَأَخَذَ بِيَدِي. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ لیے کہ میرا ہاتھ کو اللہ کے رسول پکڑے. فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 چیزیں شمار کیے کہ میں 5 باتیں تم کو بتلا رہا ہوں، جو شخص ان 5 باتوں پر عمل کرے گا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی وہ حاصل کر لے گا. یہ 5 باتیں یاد رکھو. ان میں سے پہلی بات اللہ کے رسول فرمائے: اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے. ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. دوسری بات فرمائے کہ اللہ نے جو فیصلہ تیرے لیے لکھ دیا ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. تیسری بات فرمائے: وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب سے 1 نمبر کے مسلمان ہو جاؤ گے. چوتھی بات فرمائے: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، تو سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے. پانچویں بات فرمائے: وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسا مت کیا کرو، ورنہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل ہی مردہ ہو جائے گا تو پھر اس کا پورا جسم مردہ ہو جائے گا. یہ 5 باتیں ہیں، 5 باتوں میں کم سے کم 5 ہفتہ لگے گا. اس ہفتہ سب سے پہلی بات
کہ اللہ کے رسول فرمائے اتقل محارما تکن عابد الناس، کہ تم حرام کاموں سے بچو، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم لوگوں کے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ جو آدمی خوب تسبیح پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو، خوب دن رات تلاوت کرتا ہو، خوب وظیفہ پڑھتا ہو، دن رات اللہ اللہ کرتا ہو، وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اس ذہنیت کو ختم کر دیے کہ نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کے حرام کام کیے ہوئے تمام حرام کاموں سے بچتا ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اگرچہ وہ نفل وغیرہ کم پڑھتا ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر تہجد نہ پڑھیے، اشراق نہیں پڑھیے، چاشت نہیں پڑھیے، اوابین نہیں پڑھیے، زیادہ تلاوت نہیں کیجیے، زیادہ تسبیح مت پڑھیے، قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا کہ تم نے اتنی زیادہ عبادت کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر حرام کاموں سے ہم لوگ نہیں بچتے ہیں تو اس کے اوپر پکڑ ہوگا کہ تم نے حرام کام سے کیوں نہیں بچا۔ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے بھی گناہ چھوڑ دو۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چند گناہ، زنا، شراب، جوا، سٹا، خنزیر، یہ سب چھوڑ دے، بس یہی حرام ہے، یہی سمجھتے ہم لوگ، ورنہ حرام کتنی چیزیں ہیں، حلال سے زیادہ حرام چیز ہے، یہ قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ وَلَا تُعْجِبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ حرام کی زیادتی تجھے اچھی لگے لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ حرام کی تعداد زیادہ ہے اور حلال کی کم، اسی لیے تو یہ امتحان ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی کہ نفلی عبادت نہ کرنے سے کوئی پکڑ نہیں ہوگا، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچے تو اس کا پکڑ ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ایک، یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک ایک رتی جو گناہ ہم لوگ کیے ہیں ان سارے گناہوں کا حساب ہوگا۔ چنانچہ اس کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اس سے اور واضح ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک کہ اے اللہ کے نبی دو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک عورت بہت زیادہ نفلی عبادت کرتی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہے، لیکن زبان میں زہر بھرا ہوا ہے، ہمیشہ ڈنک مارتی ہے لوگوں کو، اس کے بات میں بڑی کڑوا پن ہے، اس کی بات کے اندر بڑی تکلیف ہے، ہمیشہ زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہتی ہے، لیکن ہے بڑی عبادت گزار، تہجد نہیں چھوٹتا، اشراق اوابین، ہمیشہ عبادت ہی میں لگی رہتی ہے، لیکن ہمیشہ وہ دوسروں کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ اور ایک عورت ایسی ہے کہ عبادت تو کم کرتی ہے لیکن بڑا اخلاق کی اچھی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس بھرا ہوا ہے، یہ اس کے اندر ہے، تو آپ بتائیے کہ ان دونوں عورتوں میں سے کون افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ جو عورت کم عبادت گزار ہے لیکن زبان اور اخلاق کے اچھا ہے، وہ عورت اچھی ہے اس عورت کے مقابلے میں جو زیادہ عبادت کرتی ہے لیکن زبان سے جو ڈنک مارتی ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ زیادہ عبادت کے باوجود وہ عورت جہنمی ہے، اور یہ عورت کم عبادت کے باوجود گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ عورت جنتی ہے۔ تو بہرحال جو آدمی آنکھوں کے گناہوں سے بچے، کان کے گناہ سے بچے، زبان کے گناہ سے بچے، ہاتھ کے گناہ سے بچے، حرام کمانے سے بچے، وہ آدمی سمجھیے 24 گھنٹہ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہا،
اور جو آدمی لمبی لمبی نفلیں پڑھے لیکن آنکھ کی گناہ سے، زبان کے گناہ سے نہ بچتا ہو، تو وہ آدمی سمجھیے کہ وہ آدمی عبادت گزار نہیں، بلکہ وہ آدمی قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ اور خاص کر کے تنہائی کے گناہ سے بچنا چاہیے، جیسا کہ کسی موقع پر موبائل کا جب تذکرہ چل رہا تھا تو ابن ماجہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کیا تھا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا، لیکن تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا ہو تو اس آدمی کے نیکی ہوا میں اڑ جائے گی۔ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے اسلام سے نکلنے کی وجہ سے، لیکن امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب کفران العشیر و کفر دون کفر فی، کہ عورتوں کے شوہر کے نافرمانی، شوہر کی ناشکری کو امام بخاری نے جو یہ عنوان قائم کیا ہے کفران العشیر، شوہروں کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کو اور ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اس کے حاشیے میں جواب لکھا ہے کہ آدمی تو کافر ہوتا ہے اسلام سے نکلنے کے بعد، لیکن یہ گناہ جو ہیں یہ کفر کے شاخ ہے، کفر دون کفر۔ اسی لیے اللہ کے رسول جو دعا مانگتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ اے اللہ ہمارے دل کے اندر اسلام کو محبوب کر دیجئے، ہمیں اسلام کو پسندیدہ کر دیجئے اور اسلام کو ہمارے دل کے اندر جما دیجئے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہمارے دل کے اندر کفر کو، نافرمانی سے نفرت کر دیجئے، دل کے اندر، میرے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیجئے۔ وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہدایت والوں میں سے ہم کو بنائیے۔ تو بہرحال آدمی گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ گناہ کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں، اور گناہ ہو جائے کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن گناہ پر اڑے رہنا یہ عیب کی بات ہے۔ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نا، بچوں کو سمجھاتے ہیں، کیا عورتوں کی طرح تو بن ٹھن کے رہتا ہے، مرد کی صفت پیدا کرو۔ مرد کے اندر جس طرح مجاہدہ کا، اسٹریگل کا صفت ہوتا ہے، کام دھام کرنے کا ایک مجاہدے کی صفت ہوتا ہے، مرد کے بچے کی طرح رہو۔ کیا عورتوں کی طرح، لڑکی کی طرح رہتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ لڑکا سے لڑکی بن گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ مرد کے شان کے خلاف ہے، لڑکا کے شان کے خلاف ہے کہ اس طرح خالی بن سنور کر رہو اور مجاہدے کی زندگی اور محنت کی زندگی نہ کرو اور عورتوں کی طرح بن سنور کر کے رہو، یہ مرد کے شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح گناہوں پر اڑے رہنا یہ مومن کے شان کے خلاف ہے۔ کہ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی حدیث کے ذیل میں یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نامناسب جملہ نکل گیا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور فرمائے انکا امرؤن فیکا جاہلی امر الجاہلیہ، کہ اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر جاہلیت کی بات، زمانے کفر کی بات موجود ہے، تم ایسی بات کرتے ہو۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے۔ تو بہرحال آدمی گناہ کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کے شان کے خلاف ہے کہ گناہ پر اڑے رہے اور ہمیشہ بغاوت کی اور نافرمانی کی زندگی گزارے۔ تو یاد رکھیے کہ اگرچہ وہ عبادت خوب کرے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن، اور وہ صحیح سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا، تکن عابد الناس، اور پوری دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہوگا جو گناہوں کو چھوڑ دے، اور صرف چند گناہوں کو چھوڑنے کا نام نہیں۔ اب نعوذ باللہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں، جبکہ غیبت کے بارے میں ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اگر آدمی زنا کر دے اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں،
مسجد کے اندر کرے لوگ اس کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ غیبت سے زیادہ خطرناک، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور اس کو ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ دل کے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بد نظری، تو یہ موبائل جو ہے یہ تو وہی کہہ رہا تھا کہ یہ اکیلے کی گناہ یہ اور زیادہ خطرناک ہے، کہ خاص کر کے یہ موبائل، بڑے بڑے دیندار کبھی کب آدمی کب بہک جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ موبائل سمجھیے نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دینے والی ہے۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، شاید بعد میں بھول جاؤں۔ حضرت ابن عباس سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ بتائیے، رجل قلیل عبادہ اعجب الیک، کہ ایک آدمی ہے جو عبادت کم کرتا ہے لیکن گناہ سے بچتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ عبادت زیادہ کرتا ہے لیکن گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، ان دونوں میں سے بہتر آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرمائے، لا عادل بالسلامہ، کہ میں گناہ سے بچنے کے برابر نیکی کو نہیں سمجھتا ہوں، گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آدمی ایک طرف کیا ہے، جیسے مثال سمجھاتا ہوں میں، کہ ایک آدمی ہے کہ ہمیشہ دیسی مرغا اور کھسی اور بہترین منقع کاجو کشمش جتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو کھاتا رہے، اور دوسری طرف زہر بھی تھوڑا سا کھاتا رہے، اور ایک آدمی ہے کہ دال روٹی سادی غذا کھاتا ہو لیکن زہر کی چیزوں سے بچتا ہو، تو آپ خود بتائیے کہ وہ آدمی جو پھل فروٹ اور بہترین دیسی مرغا اور گھی وغیرہ کھاتا ہو ہمیشہ، لیکن دوسرے طرف زہر کا استعمال کرتا ہو، اس کی صحت اچھی رہے گی، یا ایک آدمی سادی غذا کھاتا ہو لیکن زہر کی چیزوں سے بچتا ہو تو اس کی صحت اچھی رہے گی؟ یہی مثال اس کی ہے کہ خوب نفلی عبادت کرے لیکن گناہ کا زہر بھی استعمال کرتا ہو تو اس کا دل صحیح نہیں رہے گا، اور جو آدمی کم عبادت کرے لیکن گناہ کا زہر سے دل کو بچاتا ہو تو اس آدمی کا دل صحیح رہے گا اور دل اس کا مضبوط رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ گناہ اور عبادت ایک ساتھ تو جمع ہو سکتی ہیں، کہ اگر کوئی آدمی موت سے پہلے 1 کنٹل نیکی کیا، 50 کلو گناہ کیا، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا کہ اس کی نیکی زیادہ، گناہ کم ہے، لیکن دل کے اندر کہ ما تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، کہ ایمان کا جو نور ہے وہ ایمان کا نور گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھ، ایک ہے ایمان کا عمل کہ عمل کا ثواب ملے گا، ثواب نیکی زیادہ ہے تو جنت میں جائے گا، گناہ کم ہے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن دل کے اندر جو نورانیت اور نفس مطمئنہ بن جائے، نفس مطمئنہ کے جس طرح کھینی کھانے والوں کو بغیر کھینی کے چین نہیں آتا، پان کھانے والوں کو بغیر پان کے چین نہیں آتا، اسی طرح نفس جب مطمئنہ بن جاتا ہے تو بغیر نیکی کے اس کو چین نہیں آتا۔ یہ نفس اسی وقت ہوگا جبکہ ہم لوگ گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کے چھوڑے بغیر ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ اس طریقے سے ہم لوگوں کا دل کا اصلاح ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اب ہم لوگ جو کیا ہے رونا روتے ہیں کہ اتنی عبادت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دل کے اندر نورانیت محسوس نہیں ہوتی، عبادت میں بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہونا چاہیے وہ نور نکلتا چلا جاتا ہے، جنت میں جائے گا، لیکن نفس مطمئنہ کہ نیکیوں کے ذریعے طبیعت کو قرار آئے، جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں آتا، اسی طرح ہمارا دل اتنا ایمان کا اور اعمال کا عادی اور خوگر ہو جائے کہ اس کے بغیر چین نہیں آئے۔ اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ گناہوں کا چٹخارا اور گناہوں کا زہر چھوڑنا پڑے گا۔
تو اس کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے بچے. صرف چند گناہ کے شراب، زنا، سور اور یہ حرام چیزوں کا چھوڑ دیے، اس سے کیا یہ اتنا گناہ کافی نہیں ہوگا. اب بعض لوگ حج پر حج، تہجد پہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور بیٹی اور بہن کا میراث کھا کر کے یہ پورا ہڑپ دیے. اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی بہن کا میراث، بیٹی کا میراث کھا کر کے ہڑپ دیا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے تو 24 گھنٹہ وہ حرام خوری کے اندر مبتلا ہے، اپنی اولاد کو حرام غذا سے پرورش کر رہا ہے. لوگ صرف شراب کی کمائی کو حرام سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بہن کے میراث کو کھانا بھی ایسی حرام ہے جیسے کہ شراب کی کمائی کھانا حرام ہے. تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر دل کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اور مومن کی مثال، ایمان کی جو مثال اللہ کے رسول بیان فرمائے ہیں کہ مومن کے ایمان کی مثال اللہ کے نبی جو دیے ایک گھوڑے کے ساتھ اور ایک رسی کے ساتھ، کہ جس طرح گھوڑا جو ہے رسی میں بندھا ہو تاکہ دوسرے کے کھیت میں منہ نہ مارے. گھوڑا کی رسی جتنی دور ہوگی وہاں تک تو جائے گا، لیکن جیسی رسی ختم ہوگی آگے نہیں بڑھے گا اور اپنے کھوٹا کے پاس واپس آ جائے گا. اسی طرح مومن کی مثال ہے ایمان کی کہ اگر وہ ایمان کے دائرے سے، اللہ کے حدود کے دائرے سے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا، لیکن اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے اور نفس کے بہکاوے میں گناہ کر دیے تو جس طرح گھوڑا فوراً اپنے کیل کے پاس اور کھوٹی کے پاس واپس آ جاتا ہے، اسی طریقے سے مومن اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ مومن کے ایمان کی مثال دیا ہے کہ مومن کی ایمان کی مثال گھوڑے کی رسی کی طرح ہے کہ جس طرح رسی یہ اس کو دوسرے کے کھیت میں جانے نہیں دیتا، اسی طرح ایمان کی رسی حرام کاموں کے اندر جانے نہیں دیتا. اب یہ ہمارے ایمان کی رسی مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، کے حرام چیزوں سے بچو، تم تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین بھی زیادہ عبادت اگرچہ نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ اور رسول کا عشق جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کے دل میں عبادت ہم بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے ہم بھی رکھتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، توابین چاشت وغیرہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اللہ کا عشق، رسول کا عشق کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیے کہ ہماری مثال اور بزرگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک گھڑا کے اندر پانی جمع کیجئے اور نیچے سے ایک سوراخ کر دیجئے، تو جیسے ہی جتنا وہ سوراخ رہے گا دھیرے دھیرے پانی ٹپک کر کے پورا گھڑا خالی ہو جائے گا. تو ہم لوگ عبادت کا پانی بھرتے ہیں، لیکن کبھی غیبت کے ذریعے گھڑے کو سوراخ کر دیے، بد نظری کے ذریعے عبادت کے گھڑے کو سوراخ کر دیے، کبھی جھوٹ کے ذریعے، کبھی گانا سن کر کے، اور دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں ظاہری اور باطنی، ان گناہوں کے ذریعے عبادت کے گھڑے کو جب سوراخ کر دیے تو پوری نورانیت ٹپک کر کے ہمارا دل ویسے ہی کہ ویسی ویران رہ جاتا ہے. اور بزرگوں کی جو عادت ہے کہ وہ اپنے عبادت کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں بزرگوں سے مجلس میں بیٹھا ہوں، مجال ہے کہ کوئی دوسرے کا تذکرہ کر دے. چنانچہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم مظاہر العلوم سہارنپور 45 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی تھی. خیر ہم تو نہیں دیکھے تھے، ہماری جب پیدائش ہوئی تھی اسی سال وہ انتقال کیے تھے 1981 کے اندر غالباً. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کا کوئی تذکرہ کرے.
عام طور پر لوگ بھلائی سے تذکرہ شروع کرتے ہیں اور برائی کر کے وہ غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بزرگان دین اپنے عبادت کی حفاظت بڑی سختی سے کیا کرتے تھے, اس لیے ان کے دلوں کے اندر نور بھرتے چلا جاتا تھا اور ان کا دل نفس جو تھا مطمئنہ بن چکا تھا, اور ان کے اندر نورانیت بھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عشق اور معرفت ان کے دلوں کے اندر بھری رہتی ہے. ابھی موجودہ شیخ کے مجلس میں ایک آدمی کسی کا تذکرہ کیے, ہمارے شیخ فوراً ڈانٹے کہ کیا دوسرے کے تذکرہ کرتے ہو. اگر ہم لوگوں کے اندر کسی کو ڈانٹنے کی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اس مجلس سے اڑ جائیں, لیکن جب تک کہ تمام گناہوں کو نہ چھوڑیں. چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی جو کیا ہے کتاب ہے, تقریباً 26,000 اس کے اندر اشعار ہیں. انہوں نے بڑی قیمتی بات کہا, چشم بند و گوش بند و لب بند گر نبینی نور حق بر من بخن, کہ تم آنکھ کو, زبان کو, کان کو, تمام اعضاء کو گناہوں سے بند کر لو. اگر اللہ تعالیٰ کی نور اپنے دلوں کے اندر تم نہیں پاؤ گے تو تم مجھ پر ہنسنا اور تم میرا مذاق اڑانا. لیکن ہم لوگ اپنی آنکھوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے, کان کے ذریعے, دل کے ذریعے, تمام چیزوں کے ذریعے اپنی عبادت کے نور کو برباد کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے عبادت کا نور ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہو پاتا. تو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ 24 گھنٹہ عبادت کے اندر اس کی گزرے, اللہ کے رسول نے اس کے لیے بہترین ذریعہ بیان کیا ہے, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام چیزوں سے تم بچو, ظاہری گناہ سے بھی, باطنی گناہ سے بھی, ان تمام گناہوں سے بچو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دنیا کے سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا. اور اگر گناہوں سے نہ بچتے ہوں تو یاد رکھیے کہ یہ غلط بات نہیں, مسجد کے اندر میں بول رہا ہوں کہ میرے ایک دوست قاری سلطان نے بیان کیا کہ جگہ کے بھی نام نہیں لوں گا, بدگمانی ہوگی, یعنی رانچی سے باہر کی یہ بات ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا اور تہجد اس کا ناغہ نہیں ہوتا تھا, تسبیح تلاوت کا بڑا اہتمام. لیکن ریٹ پڑا تو پتہ یہ چلا کہ نعوذ باللہ وہ اپنی بیٹی کو کوٹھے پر بیٹھا کر کے دھندا کرواتا ہے اور اسی کے حرام آمدنی سے وہ غذا کھاتا ہے اور اسی کے بیٹی کے حرام آمدنی سے پورا گھر چلواتا ہے. یہ کتنی بڑی دیوسیت کی بات ہے, کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ عبادت کا نور اس کے دل کے اندر حاصل نہیں ہوا تو اپنی بیٹی کو کوٹھے پر بیٹھا کر کے زنا کی اجرت کے ذریعے گھر چلوایا. یہ کتنی بڑی محرومیت کی بات ہے. تو میرے دوستو, جب عبادت کا نور پیدا, یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ آدمی بھوکے مر جائے گا لیکن اپنی بیٹی بہن سے یہ کام کروائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتنی گرنے کی وجہ کیا ہے کہ عبادت کا نور اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا. اس لیے تمام ظاہر اور باطن گناہ کو آدمی جب تک کہ نہیں چھوڑے گا عبادت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور وہ دنیا کے سب سے بڑا عبادت گزار نہیں بن سکتا ہے. اور ایک طرف حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں ان میواتیوں کے بغل میں کھڑا ہوتا تھا جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلہ یا 3 دن لگاتے تھے, ان میواتیوں کے دل سے بغل میں رہتا تھا تو دل سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی ابلتی ہو. میں پہچان لیتا تھا کہ یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 3 دن یا چلہ لگایا ہے. تو ایک دیہاتی جاہل لوگ, ان پڑھ لوگ جب اپنے شیخ کے صحبت میں رہے اور ظاہری گناہ کو, باطنی گناہ کو چھوڑ دیے تو اللہ نے دل کا نور کیسے ان کے اوپر جاری کیا یہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے. اور آج ہم کتنے دن سے کام میں لگے ہیں, یہ نورانیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ گناہ کو, یہ گناہ کے ذریعے اپنی نیکی کو برباد کر رہے ہیں, ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. سیدھی سادھی بات ہے کہ ایک آدمی روزانہ لاکھوں روپیہ کماتا ہو
लाख रुपया दिन भर में कमाया और शाम को आकर के दरिया में डाल दिया या माचिस मार करके नोट को बर्बाद कर दिया। और एक आदमी एक दिन में 500 कमाया लेकिन नोट को महफूज रखा, तो बताइए कि 1 लाख जो रोजाना कमा रहा है उसके पास दौलत बचेगी, या 500 जो कमा रहा है लेकिन हिफाजत से रखा तो उसके पास दौलत जमा होगी। तो हमारे बुजुर्गान दीन ज्यादा अगरचे इबादत का एहतिमाम नहीं करते हैं लेकिन गुनाहों से बचने का एहतिमाम ज्यादा करते हैं। इसीलिए जब आदमी बैत होने जाता है तो शेख सबसे पहले तमाम गुनाहों से तौबा कराता है कि पहले तुम तमाम गुनाह से तौबा करो, उसके बाद ये इबादत के असर, जिक्र अस्कार और वज़ाइफ का असर दिल के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत लाती है। अब मिसाल के तौर पर इस मकान के अंदर पूरा काय और पूरा जंग आलूद वो मकान हो, अब उसके ऊपर आप पूटी मारे और कितना ही रंगो रोगन चढ़ाएं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उस जंग की वजह से सब झड़ जाएगा, या जंग लगा हो सीमेंट के जरिए आप जुड़ाई करें, कुछ ही दिन के बाद झड़ जाएगा। इसलिए आदमी के लिए जरूरी है कि पहले गुनाह के जंग को दूर करे, फिर उसके बाद इबादत का पेंट उसके ऊपर चढ़ाए, तो वो इबादत ज्यादा कारगर होगी। अगरचे इबादत उसकी कम होगी लेकिन 24 घंटा उसकी इबादत में शुमार होगा। यानी ये मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो जिनके ज़हन में है कि जो लोग हमेशा 24 घंटा इबादत करें वहीं असली इबादत गुजार हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाए इत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास, कि जो आदमी तमाम तरह के गुनाह छोड़ दिया हो जाहिरी और बातनी, और गुनाह हो जाए फिर तौबा कर ले, तो ऐसा आदमी समझिए कि 24 घंटा इबादत के अंदर है, सो रहा है तो भी इबादत में अंदर है, बीवी बच्चों के साथ मशगूल है तो भी वो इबादत के अंदर, यानी 24 घंटा उसकी इबादत में शुमार होगी, जो आदमी इन तमाम हराम कामों से बचता हो। इन गुनाहों के जो नुकसानात जो आजकल इस जमाने के अंदर, पहले जमाने आप देखे होंगे कि गुनाहों के नुकसानात में से एहसान फरामोशी, इसी तरह अकल का खराब हो जाना, दिल के ऊपर जंग लग जाना, कि दिल के अंदर आज बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं कि इतनी कुरान इतनी हदीस की बात कही जा रही है, दिलों पर असर क्यों नहीं कर रहा? तो जाहिर बात है कि उसकी वजह यह है कि गुनाह की वजह से दिल जब खराब हो जाता है तो उसके ऊपर असर नहीं करता। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल दिए कि अगर बर्तन को औंधा यानी उल्टे रख दिया जाए और पूरी दुनिया के अंदर बारिश हो, लेकिन उल्टे बर्तन के अंदर एक कतरा भी बारिश का नहीं जाएगा, इसी तरीके से हम लोगों का दिल के अंदर जब गफलत पैदा हो जाएगी तो उसकी वजह से दिल के अंदर जो नूरानियत होनी चाहिए वो नूरानियत पैदा नहीं हो सकती है। और एक वजह अकल खराब होने की ये भी है कि आदमी की अकल गुनाह की वजह से खराब हो जाती है। चुनांचे शैतान ने जब तकब्बुर किया तो वो अल्लाह के सामने अड़ गया कि नहीं, हम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करेंगे। हालांकि अगर उसको अकल होती कि जो अल्लाह तमाम कायनात को पैदा करने वाला है, वो जो चाहे हुक्म कर सकता है, उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, लेकिन शैतान की अकल खराब हो गई थी और अल्लाह की बगावत और नाफरमानी किया, और गुनाह का सबसे पहला फाउंडर जो है वो शैतान है कि कायनात में सबसे पहले नाफरमानी और गुनाह ये इब्लीस ने किया इसी अकल के अंधापन की वजह से। और अब बुढ़ापे में बहुत सारे लोग बुढ़ा भी नहीं हो पाते, उनकी अकल खराब हो जाती है। अकल खराब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आदमी गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारता है। वरना जो अकाबिरीन हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के बड़ी उम्र में 90 साल की उम्र तक देखा, जो जितना बड़ा इबादत गुजार होता है और गुनाहों से बचने का एहतिमाम करता है, बुढ़ापे में उनकी अकल और ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन बरखिलाफ जो आदमी गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारता है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हम उनको बिल्कुल नीचे हालत के अंदर ले जाते हैं, बच्चों की तरह उनकी हालत कर देते हैं। और जो लोग गुनाहों से बचने का एहतिमाम करते हैं, अल्लाह उनकी अकल को भी बढ़ाते रहते हैं, उनकी मार्फत को बढ़ाते रहते हैं।
بہرحال 5 چیزوں میں سب سے آج ایک چیز کا بیان ہوا کہ اللہ کے نبی جو 5 نصیحت فرمائے، ان میں سے پہلی نصیحت اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ اے لوگوں، کہ تم اللہ کے حرام کی ہوئے چیزوں سے بچو، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے اور دنیا کے سب سے بہترین عبادت گزار شمار ہوگے۔ تمام حرام کاموں سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل کی نورانیت بھی پیدا کریں گے۔ اب 4 چیزیں بچ گئی، انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ایک چیز کا بیان ہوگا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا